غیر واضح کفایت شعاری اقدامات سے بچت ہی بچت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 144 ملین روپے قومی خزانے کے حوالے کر دیے۔ اگرچہ عام طور پر کفایت شعاری کی مہم غیر واضح ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے رواں مالی سال کے بجٹ سے 144 ملین روپے وزارت خزانے کے حوالے کر دیے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو رواں مالی سال کے لیے 1.1 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا۔ 30 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 144 ملین روپے وزارت خزانے کے حوالے کر دیے۔ مذکورہ رقم کے حوالے کرنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا نظر ثانی شدہ بجٹ 966 ملین روپے ہے۔ حال ہی میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ بجٹ میں کٹوتی کریں اور عوامی مفاد میں اور قومی مقصد کے طور پر بجٹ کو قومی خزانے کے حوالے کر دیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ کسی بھی ملازم کو کوئی اعزازیہ نہیں دیا جائے گا۔ پچھلے سال بھی جون میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مالی سال 2021 سے 2022 کے لیے مختص کل بجٹ کا 30% قومی خزانے کے حوالے کر دیا تھا۔ اس سال فروری میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کفایت شعاری اقدامات کا اعلان کیا تھا، جس میں تمام سرکاری اداروں کے بجٹ میں کٹوتیاں، کابینہ کے ارکان، ارکان پارلیمنٹ اور سرکاری ملازمین کی بعض مراعات اور سہولیات بشمول لگژری گاڑیوں اور سیکیورٹی پروٹوکول شامل تھے۔ وزیر اعظم نے چیف جسٹس آف پاکستان اور عدلیہ، جج، عدالتی عہدیداران اور ملازمین سے بھی اپیل کی تھی کہ وہ عدلیہ پر اخراجات کم کر کے قومی کفایت شعاری کی مہم میں اپنا حصہ ڈالیں۔ انہوں نے عدلیہ سے توقع ظاہر کی کہ وہ ریٹائرڈ ججوں کی زیادہ سے زیادہ پینشن کو 5 لاکھ روپے ماہانہ تک محدود کر دے گی اور اس کے علاوہ ججوں کی مراعات اور سہولیات کا بھی جائزہ لے گی۔ غیر جنگی دفاعی بجٹ میں کٹوتی کے حوالے سے وزارت خزانہ اور دفاع اپنی سفارشات کو حتمی شکل دینے کے لیے رابطے میں ہیں، لیکن ابھی تک کوئی اعلان نہیں کیا گیا کہ دفاعی بجٹ میں کتنی کٹوتی کی گئی۔ اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس کی طرف سے اشارہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے قومی کفایت شعاری کی مہم میں حصہ ڈالنے کے لیے اپنے بجٹ سے کتنی بچت کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کے اعلان کردہ کفایت شعاری اقدامات کے نفاذ کے بارے میں دفتر وزیر اعظم یا وزارت خزانے کی جانب سے اس نمائندے کے ساتھ کوئی اپڈیٹ شیئر نہیں کی گئی۔ وزیر اعظم نے اپنی 85 رکنی کابینہ کا حجم کم کر کے 30 نہیں کیا، جیسا کہ قومی کفایت شعاری کمیٹی نے تجویز کیا تھا، لیکن ان کی کابینہ کے ارکان نے سرکاری خزانے سے کوئی تنخواہ یا سہولت نہ لینے کا اعلان کیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔